अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं उनकी एक तकरीर का बड़ा तज़किरा है, और तज़किरा जो है वो गुज़िश्ता वीकेंड के ऊपर उन्होंने तकरीर की थी, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने वो ज़राअत से मुतल्लिक़ लोगों के साथ उन्होंने ख़िताब किया था। आजकल पाक फ़ौज ज़राअत में घुसी हुई है, तो उन्होंने उसमें ख़िताब किया था, और जहाँ पे उन्होंने ज़राअत के हवाले से गुफ्तगू की, वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पे यार लोगों ने कहा कि मंडे के दिन से जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो जा रहा है। मंडे पूरा गुजर गया, कोई क्रैकडाउन की ख़बर नहीं आई, कोई किसी यूथिया के पकड़े जाने की ख़बर नहीं आई, बल्कि जो गलत ख़बरें हैं उनके फ़्लो के अंदर जो बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा है गलीज़ किस्म का, उसके अंदर इजाफ़ा हो गया है। आज के दिन मुझे शिद्दत के साथ इजाफ़ा होता हुआ नज़र आया। तो ऑपरेशन तो कोई नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो इस वजह से नज़रअंदाज हो गई कि ये सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ उनका जो जज्बात थे, जो कि उन्होंने कहे और फिर बड़े एहतमाम के साथ प्रेस रिलीज़ में भी जारी किए गए, उनको ज़्यादा तवज्जो मिल गई, तो जो असल मौजू था वो रह गया। और हालांकि असल मौजू के अंदर जो उन्होंने लाइव स्टॉक के हवाले से गुफ्तगू की, और आपको पता है कि जब लाइव स्टॉक की, एग्रीकल्चर की बात हो, तो उसके बाद फिर मैं फ़ोन के पास तैयार होकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि फिर मुमताज़ मनेज़ साहब मेरे भाई हैं, उनका फ़ोन आना होता है, और उन्होंने फिर एक लंबी कॉल के ज़रिए मातम करना होता है कि हम हीरों के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं रज़ी भाई, और लोगों से $1-1 अरब, $2-2 अरब मांगते फिर रहे हैं। तो ये तकरीर जब हुई तो फिर उन्होंने जनाब फुल फ्लेज हमला कर दिया मेरे ऊपर। अब वो उनका रोना है जी, वो एक दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, उनका रोना है, वो मेरे गले लग के रोते रहते हैं और मैं सुनता रहता हूँ उनकी बात। तो अगर हम सिर्फ़ जो कि जनाब सिपा सलार साहब ने कहा है, मैं उनकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो जो यूनिक मार्केटिंग कर सकता है इस वक्त दुनिया के अंदर, वो ये है कि हमारा गोश्त हलाल नहीं होगा बल्कि तैयब भी होगा, साथ में पाक भी होगा, क्योंकि हमारे जानवर जो हैं वो एहतमाम के साथ हम उन्हें हराम नहीं खाने देते, हलाल ही खिलाते हैं उनको। तो हम उन्हें इसलिए ना सिर्फ कि उसको हम हलाल तरीके से ज़िबा करेंगे, बल्कि उसने जो खाया होगा उसका खाजा भी जो होगा वो भी हलाल होगा। तो ये वाली गारंटी जो है ये दुनिया में बहुत कम मुल्क दे सकते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर हलाल मीट की जो बरामदी मार्केट है वो तकरीबन आप समझिए $60 अरब के करीब है। और इसके लिए कुछ ये मुमताज़ साहब तो खैर माहिर हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई लंबी चौड़ी एहतमाम की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने स्टैंडर्ड्स का एहतमाम करना है। उन्होंने तकरीबन रोते हुए कहा कि यार देखिए, हमारा जो गोश्त यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसका एवरेज कीमत जो है, बीफ की बात कर रहे थे, वो $3 है, ठीक है। वैसे ₹1000 kg के इर्द गिर्द जो है वो हम बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी बजाय अगर आप नॉर्थ कोरिया का गोश्त सुने कि वो कितने में एक्सपोर्ट होता है, तो आप सर पीट लेंगे। उनके गोश्त की एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो $70 पर kg है। हमारा कितना है? $3। उनका कितना है? $70। और नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदियां हैं दुनिया भर की, ठीक है। इसके बावजूद आप अंदाज़ा फरमाइए कि जो उन्होंने मुझे बताया, और मैंने भी खैर पढ़ी वो रिपोर्ट, कि हमारा हमसाया मुल्क ईरान जो है वो लेता है गोश्त किन से? ब्राज़ील से और न्यूज़ीलैंड से, और उनका जो शिपिंग टाइम है यानी कि कितने में, 65 दिनों में पहुंचता है, और 65 दिन वो आराम करते हैं, मतलब वेट करते हैं उस गोश्त का कि जी जहाज़ चल पड़ा है वो गोश्त लेके, और उनको हम उससे ज़्यादा सेहतमंद गोश्त जो है वो 65 घंटों में डिलीवर कर सकते हैं, अगर हम ईरानियों के साथ थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें। और यहाँ पे तो जिसे कहना चाहिए कि मजहबी जुनून के साथ लोग एक कम्युनिटी जो है वो मजहबी जुनून के साथ वो जानवर पालेगी, ठीक है, जब उन्हें पता होगा कि ये ईरान जाना है
ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے نا آپ. تو انہوں نے کہا کہ اگر صرف ہم اس طرف توجہ کر لیں تو صرف 3 ماہ کا سرکل ہے, یعنی کہ آپ نے 1.5 سال کا 2 سال کا جانور مارکیٹ میں سے, اور یہ تھل ہمارا بھرا پڑا ہے ان جانوروں سے, وہ جو ہے اس کو لینا ہے 3 ماہ کے اندر, اس کی فیٹننگ کرنی ہے, اور فیٹننگ کے بعد جو ہے 3 ماہ کے اندر اس کو گوشت کے پارچوں کی شکل کے اندر برآمد کر دینا. کوئی بڑی راکٹ سائنس بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی پھر ہوتا کیوں نہیں ہے, ہم کیوں $70 والا پر کے جی والا گوشت جو ہے وہ $3 پر کے جی کے اندر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو پھر بندہ پوچھتا ہے نا آگے سے کیوں نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے سٹینڈرڈز, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے نہ مسبہ خانے ہیں یہاں پہ, نہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہیں, نہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی کے لوگ ہیں. بس یہ ایک ہے. حلال سرٹیفکیشن جو ہے وہ 2-3 ایک حلال اتھارٹی بنی ہوئی ہے, وہ جاری کر دیتی ہے انواع, اور اس کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں ہے. اس وقت جو گوشت انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے, اس $60 ارب کی مارکیٹ میں $6 ارب کا حلال گوشت انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم پاکستانی جو ہیں, ہماری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ $25 کروڑ کا صرف ایکسپورٹ کر پاتی. اگر ہم پاپولیشن کے حوالے سے جائزہ لیں, ہمارے ہاں 20 کروڑ جانور ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو اگر ہم صرف اس کا ہی جائزہ لے لیں, مطلب آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک بکری کی قسم ہوتی ہے بھیتل بکری, ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی داڑھی بھی ہوتی ہے اس کی. ہم بھیتل بکری جو ہے وہ سال میں 4 بچے دیتی ہے. ہر 5 ماہ کے بعد اس نے بچہ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور 2 بچے ہر ایک اٹیمپٹ کے اندر وہ پیدا کرتی, ٹھیک ہے. بلکہ بعض تو لوگ کہتے ہیں 4 کرتی ہے, لیکن ہم 2 پہ گزارا کر لیتے ہیں. ممتاز صاحب کا اصرار ہے نہیں 4 کرتی ہے, وہ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس جو 100 بکریاں ہیں وہ 500 ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, لیکن کرتی ہے. اور میرا مطلب ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس شعبے کو ریولوشنائز کیا جا سکتا ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے سٹینڈرڈز, مثلا جو جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے وہ ایکوافر ہونا چاہیے, اس کا جو وہ TSD کیا وہ اس کے اندر جو تیزابیت کی ریشو ہے وہ سٹینڈرڈائز ہوگی تو جانور کو وہ خوراک ہضم ہوگی, بھلے وہ گائے ہے, بھینس ہے, یا بکری ہے, یا بھیڑ ہے, اس کو وہ تب کھانا پورا ہضم ہوگا جب اس کو اس سٹینڈرڈ کا پانی دیا جائے گا. وہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے سر. اس کے اندر مطلب کہ آپ PCSIR سے گولیاں بنوا سکتے ہیں کہ جناب جانوروں کو جس جگہ کے اوپر آپ پانی پلانے لگیں, یا جس برتن میں پانی پلانے لگیں, یا جس جگہ سے جو کہ وہ پانی پینے کی جگہ ہو اس میں یہ گولی ڈال دیں تو وہ اس کا معیار پورا کر دے گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے والی بات ہے. یعنی اگر وہ اس کو معیاری پانی ملے گا تو وہ جو خوراک ہضم تو ہوتی ہے اس کو, لیکن اس کی پوری طرح انرجی اس کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتی. تو وہ جب پوری خوراک میں سے اثر رس چوسے گا اس کی باڈی, اور اس کی باڈی فربہ ہوگی, تو جہاں پہ اس نے 6 ماہ کے اندر متعلقہ وزن پہ پہنچنا ہے وہ 3 ماہ میں پہنچ جائے گی, وہ 2 ماہ میں پہنچ جائے گی. یہ وہ پلفریجز ہیں جو ہمارے ہاں جاری ہیں, اور گراس روٹ لیول کے اوپر اس کی تربیت نہیں ہو پا رہی. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر آپ ایگریکلچر کے اندر, شاہ صاحب اگر آپ اس کے اوپر اتنا درد دل سے غور کر رہے ہیں تو سر یہ گزارشات جو ہیں اس پہ بھی غور کر لیجئے. ممتاز بھائی جو ہیں وہ کوئی دور نہیں ہے, اگر حکم کریں گے تو میں بھی ان کو گردن نہیں, کمر میں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے لے آؤں گا آپ کے پاس. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدگی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وے آؤٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کی ٹریڈیشنل کراپس نہیں ہے. وے آؤٹ جو ہے وہ یہ والا ہے, اور اس میں کچھ کام ہوا ہی نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ کام ہوا ہی نہیں ہے, اور جو کوئی کام کر رہا ہے وہ اتنا کا کما رہا ہے کہ جتنی ہماری سوچ بھی نہیں. تو لہٰذا ایک تو ہمیں یہ سٹینڈرڈز انٹروڈیوس کروانے ہیں تاکہ ہم $70 والی چیز جو ہے وہ $3 پر kg پہ نہ بیچیں. اب آپ دیکھیے 2 گوشت بڑے مشہور ہیں, ایک تو جاپان کا کوبے جو ہے,
وہاں پہ جو وہ کٹا پیدا ہوتا ہے، وچھا پیدا ہوتا ہے، تو اس کو دودھ نہیں پینے دیا جاتا، اس کو شراب پہ پالا جاتا ہے، اور پھر جب وہ جوان ہوتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر کے اور پورا جب وہ فربا ہو جاتا ہے اور کوئی 5-6 من 10 من کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور $150 پر kg سے شروع ہوتا ہے اس کا گوشت۔ اسی طرح یہ جو آپ کا ہے نیوزی لینڈ میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چاکلیٹ پہ پالا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ پینے کے لیے بھی چاکلیٹ دیا جاتا ہے اور کھانے کے لیے بھی چاکلیٹ دی جاتی ہے، اور جب اس کا گوشت تیار ہوتا ہے تو پتہ کتنے کا بکتا ہے؟ کم از کم $250 پر kg کے اوپر بکتا ہے، اور دنیا میں سوغات کے طور پہ، تحفے کے طور پہ بھجوایا جاتا ہے، 6 ماہ کی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ویلیو ایڈیشن کی باتیں ہیں نا، وہ پہلے تو 3 سے لے کے $70 تک کا سفر کر لیں سر، اور زیادہ ضرورت نہیں ہے، مطلب آدھا بھی ہم کر لیں، ہمارا $3 کی بجائے $30 کا بھی چلا جائے تو یہ بہت بڑی، مطلب ہم $250 ملین کا یعنی کہ $25 کروڑ کا بھجوا رہے ہیں سر، اس کو 10 سے ضرب دیں تو $2.5 ارب بن جائے گا سر، اور کوئی مطلب جو جا رہا ہے صرف اس کے اوپر جو معیارات ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، جس میں حلال سرٹیفکیشن اور حلال کی پروسیسنگ بھی شامل ہے، سر صرف امپلیمنٹ کرنا جا رہا ہے۔ پہلے $25 کروڑ کا ہم سالانہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے معیار مقرر کیے تو اسی کی پرائس ہی بڑھ کے سر $2.5 ارب ہو جائے گی۔ صرف ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ ممتاز بھائی نے توجہ دلائی تو میں نے کہا کہ میں یہ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ مجھے غلط فہمی ہے کہ آپ خاکسار کی جو عرض داشت ہوتی ہے اس کے اوپر توجہ فرماتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔